الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران ہم سب حضور کے غلام رات کے اس پہر میں صرف یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضور کے غلام آج بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ایمان کی کامل صورت وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے ورنہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت یہ قربانی کا موسم بھی ہے حج کا موسم بھی ہے ساری باتیں ہیں لیکن کیا صرف حج کرنا مسلمان کا اور کیا صرف قربانی کرنا اور بڑے بڑے بیل اور بکرے گرانا اور جناب اونٹ ذبح کرنے سے کیا اسلام مکمل ہو جاتا ہے ہم اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نے وارد تیری نیند پر نماز میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں نیند پر مولا علی نے وارد تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر
جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو درمیان والی نماز ہے اس کی بہترین حفاظت کرو۔ تو مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے۔ ہمارے قائد محترم فرماتے تھے کہ یہ لکھا ہے نا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو غار میں سانپ نے ڈسا۔ فرمایا سانپ نہیں، حیات کئی سانپوں نے ڈسا، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ران پر آرام فرما رہے تھے سر رکھ کر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم میں جھرجری بھی نہیں لی، اس لیے کہ کہیں میرے آقا و مولا کی نیند میں خلل نہ آ جائے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے۔ جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے۔ آگے مجدد فرما رہے ہیں، اور یہ وہ مجدد نہیں جو تھوڑی سختی آنے کے بعد کینیڈا بھاگ جائیں، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر۔ یہ وہ مجدد ہیں جن کو مدینے سے سند ملی ہے مجدد ہونے کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے آخر فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ اگر اس کی کوئی تشریح کرنا چاہتا وہ کہتا اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے اور فرائض کی، اعلیٰ حضرت نے کعبہ کی بھی بات کی، قربانی کی بھی بات کی، نماز کی بھی بات کی، افضل الفرائض جان بچانے کی بھی بات کی، سارے فرض بتا کر کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ فرمایا ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑا انسان کا اور مومن کا فرض اپنے آقا و مولا کی عزت پر پیرا ہے، اور نماز اپنے وقت میں فرض ہے، حج اپنے وقت میں فرض ہے، قربانی اپنے وقت میں فرض ہے، ناموس رسالت پر پہرا ہر آن ہر سانس فرض ہے۔ اور یہ نہیں کہ پھر پہرا دے تو کچھ ملے نہ، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ میرے آقا و مولا غزوہ حنین کی طرف چلے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے درمیان اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز میں صحابہ حضور کو دیکھیں، اور ایک ہے صحابہ اپنے امتی کو دیکھیں، اور صحابہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صحابہ دیکھیں، اور ایک نماز میں حضور اپنے صحابی کو دیکھیں۔ دو چیزیں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کا صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی، سب نے متفقہ طور پر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنا امام بنایا، سب نے امام بنایا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نماز مصلی پر کھڑے ہو گئے، امامت پر کھڑے ہو گئے۔ جب نماز شروع کی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان تشریف لے آئے۔ اب بات یہ ہے کہ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب پیچھے سے کوئی آئے، امام صاحب آگے کھڑے ہیں اور حضور پیچھے سے تشریف لائے ہیں، صحابہ کو کیسے پتہ لگا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنانے عرب۔ جب تازہ تازہ خوشبو آئی نا تو صحابہ کو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ صفوں میں فاصلہ دیتے ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے تصفیق کی، ایسے ہے یا ایسے ہے، ایسے ہے یا ایسے، یہ دونوں طرح۔ صحابہ نے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا کہ جناب توجہ کریں حضور پیچھے تشریف لے آئے ہیں۔ جب حضور میرے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور پیچھے تشریف لے آئے ہیں تو آپ اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، اور جب مصلی سے پیچھے ہٹے تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا و مولا نے فرمایا صدیق مصلی کے اوپر کھڑے رہو۔ تو نماز کے دوران ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے یہ تو کہا کہ میرے مصلی کے اوپر کھڑے رہو۔ یہ ہے صحابہ نماز میں حضور کو دیکھیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آنکھوں کے کونے سے میرے آقا و مولا کو دیکھا۔ اب آگے دیکھیے جو حضور
کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے جائے، میرے آقا و مولا اسے انعام کیا دیتے ہیں؟ حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آج رات میں پہرا دوں گا۔ آپ چلے گئے، رات گزری، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی امامت کے لیے ہاتھ باندھے۔ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو صحابہ، آپ دیکھیں صحابہ کدھر دیکھ رہے ہیں نماز میں، علماء بیٹھے ہیں نماز میں، سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا حضور کو، حضور نماز کے دوران جھاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جھاڑیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، اتنی دیر میں حضرت انس بن مرثد الغنمی اپنے گھوڑے پر سوار تشریف لے آئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انس رات سوئے رہے یا پہرہ داری کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قضاء حاجت کے لیے گھوڑے سے اترا، ورنہ ساری رات گھوڑے پر پہرہ دیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مرثد الغنمی نے آج رات ہمارا پہرہ دے کر اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے۔ یہ حضور کی عزت پر پہرے دینے کی بات، اور یہ جو بات ہے نا کہ حضور کے ساتھ وفا، اس کا ہی مول ہے، ورنہ قیامت تک کے لیے جس نظام کی باتیں آج لوگ کرتے رہے، سب نے آ کر کہا کہ ہم غریبوں کو یہ دیں گے، غریبوں کو وہ دیں گے، غریبوں کو ایسا کر دیں گے، سارے باتیں کرنے کے لیے آئے، اوپر سے لے کے نیچے تک 70 سال ہو گئے، اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے پوری دنیا آئی، سب نے غریبوں کی بات کی، کوئی کمیونسٹ آئے، کوئی سوشلسٹ آئے، اور جناب کوئی کسی نام پر آئے، کوئی اقتصادیات کی نام پر آئے، کوئی جمہوریت کی نام پر آئے، کوئی صدارتی نظام کے نام پر آئے، سب نے غریبوں کی بات کی، لیکن غریبوں کو کوئی حق نہیں دے سکتا۔ ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں علامہ اقبال کون سا وہ نظام ہے جو غریبوں کو حق دے سکتا ہے؟ کہتا ہے علامہ اقبال نے کہا، کہتا ہے کہ یک نخچیر صد نخچیر گیر، اقبال کہتا ہے کہ تامین حق بحق داراں سپرد، کہتا ہے دنیا میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہنوں، پاپاؤں، سلطانوں، امیر، اقبال کہتا ہے سارے اپنے اپنے لبادے اوڑھ کر، اپنی اپنی جناب قبائیں اوڑھ کر، اپنے اپنے معبدوں میں بیٹھ کر، اپنے اپنے محلات میں بیٹھ کر کاہنوں، پاپاؤں، سلطانوں، امیر، یک نخچیر صد نخچیر گیر، اقبال کہتا ہے ایک انسان تھا شکار اور ہزاروں اس کے شکاری تھے، کوئی اس کو غربت کے نام پر، کوئی اس کو شہنشاہی کے نام پر، کوئی اس کو سرداری کے نظام پر، کوئی اس کو وڈیرے نظام پر، کسی نہ کسی نظام پر انسان کا شکار ہو رہا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ تامین حق بحق داراں سپرد، کہتا ہے اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور ہوا کیا؟ بندگانا مسند خاکاں سپرد، کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا کہ غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ اور کیسے چڑھایا؟ یہ لوگ بات کرتے ہیں اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے غریبوں کو اس کے حق دیتا ہے، اسلام سب سے پہلے غیرت دیتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام روٹی کیسے پوری کرے گا، اسلام ویسے یہ باتیں کیسے پورے کرے گا؟ ہاں اسلام امتحان ضرور لیتا ہے، اسلام پل پلے قبول نہیں کرتا۔ اگر اسلام پل پلے قبول کرتا تو وہ جو پل پلے آئے تھے، وہ جو جناب عبداللہ بن ابی کی صورت میں پل پلے آئے تھے، وہ مقام شوط 1.5 میل ہے مدینہ پاک سے، مقام شوط سے واپس آ گئے تھے۔ اسلام بندے کھڑکا کے، اور بابا جی کی زبان میں اسلام جنے رکھتا، اسلام وہ پلپلے اور کمزور لوگوں نے نہیں رکھتا، جڑے دین واسطے جان بھی دیں، مال بھی دیں، اور ہر صف پہ آگے کھڑے ہو کر آخن کے ستم کرے دھرا، ہنر آزمائے تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اسلام لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام والا دین کا سکون والا اور بڑے مزے والا اور فلیکسیبل قسم کا دین، جدھر ہم مڑے دین بھی ہمارے پیچھے مڑے۔ دین وہ نہیں ہے جو ہمارے پیچھے چلے، دین وہ ہے جس کے پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی چلے ہیں۔ اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔
دین کے اصول قیامت تک نہیں بدل سکتے. وہ دین کے اصول سیاست کے لیے ہوں, وہ دین کے اصول عبادت کے لیے ہوں, وہ دین کے اصول معاشرت کے لیے ہوں, وہ دین کے اصول تہذیب کے لیے ہوں, وہ دین کے اصول تمدن کے لیے ہوں, وہ دین کے اصول معاشیات کے لیے ہوں. دین کے اصول نہیں بدل سکتے. اگر دین کے اصول کوئی بدلنے آئے گا تو دین اس کو لٹا کے رکھ دے گا. اگر تم نے دین کا اصول اتنے سال بدل کے رکھا تو دین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اسلام نے تمہیں IMF کا بھکاری بنا دیا. آج پھر تم سود کے خلاف تم سپریم کورٹ میں اسلامی شرعی عدالت وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو یہ یاد رکھنا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف گئے تو پھر یاد رکھنا اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. آج بھی تمہارے پاس وقت ہے, آج بھی اس ریاست کے سربراہان کے پاس وقت ہے کہ وہ ساری چیزوں سے دامن چھڑا کر حضور کے دین کے اوپر اس ملک کو, جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر, آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس ملک کو موڑ کر حضور کے دامن کی طرف, حضور کے نظام کی طرف موڑ دیں. ورنہ IMF اور جناب عالمی بینک اور جناب رشیا اور سعودیہ اور جو بھی ممالک ہیں, تمہیں مزید اس قوم کو اور گروی رکھنا پڑے گا اور اس قوم کی ہر چیز بک جائے گی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف کوئی عدالتیں, اور عدالتیں نہیں ہیں یہ, اگر عدالتیں ہوتی تو سود کے خلاف فیصلے کو 20 سال لگتے. اور جس کو وفاقی شرعی عدالت کہہ رہے ہو تم, تو شریعت اس کو کہتے ہیں. شریعت کا تو میں نے کہا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. سپریم کورٹ کون ہوتی ہے شریعت کے فیصلے کو بدلنے والی؟ میں کائنات کا کوئی بھی ہو, شریعت کے مقابلے میں تو ابو بکر و عمر کے سر جھکے ہوئے ہیں, عثمان و علی کے سر جھکے ہوئے ہیں, پاکان امت کے سر جھکے ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ کون ہوتی ہے جو سود کو حلال کہے اور اس ملک کے لیے جائز کہے؟ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب حضور کے غلام اس پورے پلید نظام سے نکال کر حضور کے دین کو غالب کریں گے. ایک منٹ جی, آپ تھک گئے ہیں تو میں واخر دعوانا الحمدللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ہم یہاں بسنے والے طاقتوروں کو کہتے ہیں اس دین کے ساتھ نہ ٹکراؤ. اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ابو جہل بھی آیا تھا, اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے عتبہ اور شیبہ بھی آئے, اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ مشرف بھی آیا, اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ نواز بھی آیا جو آج اس ملک میں نہیں بھاگ کر باہر بیٹھا ہوا ہے. اس دین کے ساتھ بڑے بڑے جناب مذاق کرنے والے اور ضیاء الحق جیسے بڑے بڑے جناب دین کے ساتھ آئے, وہ باقی نہ رہے. اللہ کا دین آج بھی باقی ہے اور اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا, کیونکہ جناب ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین ہے ہی اسلام. اس لیے اس کی بنیادوں کے ساتھ نہ چھیڑو. اگر اس کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی, وہ معاشی طور پر ہو, وہ غیرت کی طور پر ہو, وہ ہر طرح سے تمہارا مقدر بنے گی. اگر آج بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں, اقبال اس امت کی, اس قوم کی بچت کس میں ہے؟ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت رہا حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اور یہ قوم دوبارہ عزت چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اور کیسے وابستہ ہو؟ غیروں سے دامن چھڑا کر ہو, امریکہ اور نیٹو سے دامن چھڑا کر ہو. یہ نہ ہو کہ سٹیجوں پر بات اور ہو اور جناب ٹی ویوں پر بات اور ہو, قوم کو دکھانے کے لیے بات اور ہو, اور رات کے اندھیرے میں ایمبیسیوں کے چکر لگے اور کہا جائے یہ تو ہمارا ایک دکھانے کے لیے بیانیہ ہے, ورنہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. بیانیے وہ نہیں ہوتے کہ جو جناب طاقت دیکھ کر اور جناب قوت دیکھ کر بیانیے بدل جائیں, بلکہ میرے آقا و مولا نے بتایا بیانیے کیا ہوتے ہیں. جب حنین کے موقع پر پاسا پلٹا تو میرے آقا و مولا سفید خچر پر آگے تشریف لائے اور اب میرے آقا و مولا نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرمایا جو جانتا ہے وہ تو جان لے, جو نہیں جانتا میں ہوں نبی, میں آخری نبی
نبی ہوں اور میں اپنے عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ بیانیے وہ نہیں ہے جو ذرا طاقت دیکھ کر اور ذرا جناب پریشر دیکھ کر بیانیے بدل لائے, بلکہ بیانیے تو وہ ہوتے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. بیانیہ وہ ہوتا ہے جب پوری امت, پورا کفر کٹھا ہو جائے, ان کے اپنے اور بیگانے بھی کٹھے ہو جائیں, ان کے جناب گماشتے اور میڈیا اور جناب سارا کچھ کٹھا ہو جائے, اور وہ کہے کہ نہیں جی اسلام امن سے پھیلا ہے, تو ایک بابا جی ویل چیئر پر آگے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے, لیکن اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے. اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھانے کا درس بھی دیتا ہے, اسلام بدر میں جانے کا درس بھی دیتا ہے, اسلام احد میں جانے کا درس بھی دیتا ہے, اسلام خندق میں جانے کا درس بھی دیتا ہے, مریسی, مستلق, تبوک, جرموک, قادسیہ میں جانے کا بھی درس دیتا ہے. اسلام گھر میں بیٹھنے کے تسبیح پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے, اور جب موقع آ جائے تو پھر تلوار اٹھا کر میدان میں جانے کا حکم بھی دیتا ہے. ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا من سب نبیًا. اور اسلام کے امن کا درس دینے کا وقت اور اسلام کے میدان میں آنے کا وقت یہ بھی بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو, جب فتح مکہ ہو رہا ہو. پھر کہا جاتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا, من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمنا. فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. وہ دن ہے جب کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب کہا جاتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن اس موقع کے اوپر بھی غلاموں کا یہ کام نہیں جو حضور کے امتی ہو, ان کا یہ کام نہیں کہ وہ دشمنوں کو دیکھ کر ڈھیلی بات کریں, بلکہ یہ کہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. جب دیکھیں وہ منظر, وہ آج عمرہ قضا پر میرے آقا و مولا کو روکنے والے, وہ میرے آقا و مولا کو مدینہ مکے کی گلیوں میں ستانے والے, وہ جنیاں پھینکنے والے, وہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارنے والے, وہ حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے, وہ حضرت خباب بن ارد کے جسم میں سوراخ کرنے والے, وہ حضرت جناب سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے, وہ جناب بلال کو مارنے والے آج سامنے کھڑے ہوں, تو پھر یہ نہیں کہ ڈھیلی بات, الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آج جنگ کا دن ہے, آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ صحابی نے نیت کی, میرے آقا و مولا نے آپ معافی کا اعلان کر دیا, لیکن ان کے جذبے صادق کی قسم دیکھیں, ان کا جذبہ اٹھانا دیکھیں. جب ابن خطل کی باری آئی, صحابی نے منہ سے نکالا تھا کعبے میں بندے مار کے رکھ دیں گے. جب ابن خطل کی باری آئی, میرے آقا و مولا نے سب کو معافی دے دی. اب گستاخ رسول کی باری آئی, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کی دیوار ہے, یہ کعبے کا غلاف ہے, اس کے درمیان رسیاں لٹک رہی ہیں. ابن خطل آپ کا گستاخ وہاں رسیوں کے اندر لٹک گیا ہے, اور رسیوں کے اندر لٹک کے اس نے کعبے کی دیوار اور غلاف پر پناہ لے لی ہے. تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اقتلوہ, اس کو وہیں پر قتل کر دو. یہ حضرت سعد بن عبادہ کا وہ جذبہ صادق, کہا تھا نا کہ کعبے میں بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے, اللہ نے اس طرح پورا کرایا. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ نے ایک دفعہ ستایا, تو میرے آقا نے فرمایا یہ جب تم میرے ہاتھ ہوگے تو میں تمہارا کچومر نکال دوں گا. الفاظ یہ ہے تمہارا کچومر نکال دوں گا, برکس نکل جائے گا تمہارا. جب فتح مکہ والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو رہے اور جناب مکہ میں شہر میں داخل ہو رہے, تو میرے آقا نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو نیچے ایک دروازے کی طرف مکہ کے حضرت خالد بن ولید کی تلواروں کی چمکنے کی آواز آئی, ٹکرانے کی. میرے آقا و مولا نے اپنے ایک غلام صحابی کو بھیجا, کہا جا کر خالد کو کہو کہ تلوار روک لے, ہاتھ ہلکا کر لے, روک لے تلوار. جب وہ صحابی حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حضور فرما رہے ہیں تلوار تیز کر دو, آپ نے اور ان کو کاٹا اور ان کو کاٹا, کاٹتے کاٹتے مکہ میں داخل ہو گئے. جب حضور کا سامنا ہوا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے خالد تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تلوار روک لو, ہاتھ ہلکا کر دو, تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پیغام تو مجھے ملا کہ تیز کر دو. وہ صحابی کو بلایا, حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا خالد کو جا کر کہو ہاتھ ہلکا کرے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا رہا تھا, رستے میں ایک آدمی ملا جس کا سر آسمان تک ٹکرا رہا تھا, وہ فرشتہ تھا, اس نے کہا کہ میں تجھے یہیں دبوچ لوں گا, جا کر خالد کو کہا تلوار تیز کر دے. میں نے خالد کو کہا تلوار تیز کر دے. میرے آقا و مولا نے ایسے آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھایا, کہا میں نے ایک موقع پر کہا تھا اگر کعبے والے میرے ہاتھ میں آئے, مکہ والے میرے ہاتھ میں آئے تو میں ان کا بھرکس نکال لوں. اللہ نے وہ بات آج میری پوری کی ہے.
اور تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یاد رکھنا, اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو, اور جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں جاتے ہیں, پھر احد میں جاتے ہیں, پھر خندق میں جاتے ہیں, اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ جو آپ اور میں نے اور جناب جو ہم نے اسلام کی تشریح کی ہوئی ہے نا, اگر اس کے مطابق چلے تو اسلام تو مدینے کی گلیوں سے باہر نہیں آ سکتا. اسلام تو مدینے کی گلیوں سے باہر نہیں آ سکتا. اسلام تو بنو قریظہ کا فیصلہ کر نہیں سکتا جس اسلام کی تشریح میں اور تم کر رہے ہیں. اسلام وہ ہے جس نے کیسر و کسرا کو لتاڑ کر رکھ دیا. اور اقبال نے آخر میں کمال کہا, اقبال نے کیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. اقبال کہتا ہے کیا کہوں, تیرا عقل ہی نہیں, تیری شعور ہی نہیں. تو کیبلیں دیکھ رات کو بیٹھ کر, تو نیٹ پر مصروف رہ, تو جناب فیس بک اور ٹویٹر چلا, اور جناب بے حیائی اور عریانی اور فحاشیاں دیکھ. تجھے کیا پتا ہو کیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. آج اس لعنتوں نے ہمارے محرمات عبدیہ کے رشتے بھی پامال کر دیے. آج اس بے حیائی اور بدکاری نے اس پورے معاشرے کے اندر ایک بے حیائی اور بے پردگی کا ناسور رہا جس کے اندر نگاہ پاک نہیں. اقبال نے کہا نا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. روزانہ جاتے ہیں, اذان ہوتی ہے, سنتے ہیں, دوپٹہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد اقبال کہتا ہے نہیں, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج وہ مومن, آج وہ مسلمان ملتا ہی نہیں جس کا دل مسلمان ہو اور نگاہ مسلمان ہو. صرف جناب وقتی اور ساری باتیں, اس طرح اسلام نہیں آئے گا. اسلام کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, اسلام کے طریقے کے اوپر چلنا پڑے گا. جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھنی پڑے گی, جب حج کا وقت ہو حج کرنا پڑے گا, جب زکوٰۃ کا وقت ہو زکوٰۃ دینی پڑے گی, اور جب میرے آقا و مولا کی عزت اور حرمت کی بات ہو تو بچوں کے سمیت میدان میں آنا پڑے گا. ورنہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے اور آپ کے بچے کیا امام حسین کے بچوں سے زیادہ افضل ہیں؟ جب حسین دین پر مشکل وقت آئے تو اپنے 72 لے کے کربلا میں پہنچے, اور میں زادہ یا سجادہ کوئی ہو, اور جناب خانزادہ ہو, اور جناب پیرزادہ ہو, اور منسٹر ہو, جناب چیف ہو, وہ کہے جناب ہم بھی عاشق رسول ہیں. یہ عشق رسول زبانی کلامی قبول نہیں ہے. عشق رسول اس طرح قبول ہے کہ جب دین کے اوپر مشکل وقت آئے تو 72 لے کے کربلا میں پہنچ جانا, اور پھر قیامت تک کے لیے بتا دینا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس اسباب نہیں تھے, ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر سکے, ہمارے اوپر پابندیاں بہت تھیں تو ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر سکے. آپ بتاؤ امام حسین سے زیادہ کسی کے اوپر پابندیاں لگی ہیں؟ پانی بھی بند کر دیا, خوراک بھی بند کر دی, ہزاروں کا لشکر سر چڑھایا, لیکن سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. اور جب اسلام اپنے ان اصولوں کے اوپر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو اسلام ہمیں عزت والا بنا دے گا. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جائیں گے, اور وہ کہتے ہیں نا, کیا کہتا ہے, جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے, ہم جناب قربانیاں کرنے والے, روزے رکھنے والے, زکاتیں دینے والے, تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں یا اللہ, جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, تو آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کہا تھا اچھے وقتوں میں رب کو یاد رکھنا, مشکل وقتوں میں سامنے پاؤ گے. ہمارا کیا ہے, جب آسان وقت ہوتا ہے ہم رب کو بھول گئے, رسول کو بھول گئے, دین کو بھول گئے, اسلام کو بھول گئے, ہر چیز کو بھول گئے. ذرا مشکل وقت پڑی تو جناب سجدوں میں گر گئے, اور جناب پھر توبہ اللہ کی, اور ذرا مشکلات آ گئی تو سجدوں میں گر گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی مسکراتی ہوگی کہ کیسا میرا بندہ ہے, جب مشکلات پڑتی ہیں تو میرے سامنے جھک جاتا ہے, اور ذرا میں دولت دے دوں, ذرا میں شہرت دے دوں, ذرا میں معاملات دے دوں تو اکڑ کے چلتا ہے, مجھے بھول جاتا ہے. یہ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آج
پوری امت کے اندر جتنی مشکلات ہیں وہ کافر ہو کر آسانی والی زندگی گزاریں، ہم مومن ہو کر مشکلات میں کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، جب تک ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، ہم جناب آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے کون ناراض ہو رہا ہے کون راضی ہو رہا ہے، جب تک میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، یہی گردش زمانہ تھی، یہی مٹی تھی، یہی زمین اور آسمان تھے، یہی سورج اور چاند تھے، یہی تارے تھے، یہی شام و سحر تھے جس پر ہمارے بڑوں نے ہزاروں سال حکومت کی۔ آج ہم نے جن کو بڑا بنایا ہوا ہے وہ کبھی کشکول لے کر امریکہ کے پاس، کبھی کشکول لے کر برطانیہ کے پاس، کبھی کشکول لے کر روس اور چائنا کے پاس، کبھی کشکول لے کر IMF اور عالمی بینک کے پاس، آج پوری قوم کی عزت گروی رکھوا دی، آج پوری قوم کو بکوا کے رکھ دیا، بیکاری بنا کے رکھ دیا۔ کیا ہم بیکاری تھے؟ اقبال کہتا ہے میں غرض تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ آگے اس نے بات ہی ختم کر دی، کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں تجھے الفاظ میں بتا دوں کہ وہ کون تھے جن کے پاس عمارتیں بھی تھیں، جن کے پاس حکومتیں بھی تھیں، لیکن کیا تھا؟ حضرت سعید بن عامر الجمحی بڑے برکت والے ہیں، آپ کی بات اسلام کے نظام کے لیے قیامت تک کے لیے منار نور ہے۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی، آج ہمارا ایک کوئی وزیر، کوئی MLA، کوئی MP وہ برتن میں نہیں آتا، وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، ذرا عزت مل جائے وہ جناب عیاشیاں بدماشیاں اور جناب سارا کچھ۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص کے گورنر ہیں اور آپ کی شکایت آ گئی حضرت فاروق اعظم کے پاس، تین چار شکایتیں آ گئی۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس جب آپ کی شکایتیں آئیں تو آپ نے خط لکھا کہ آپ ذاتی حیثیت میں میرے پاس پیش ہوں۔ ایک دن حضرت جناب فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص اس نے اپنا سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ لٹکایا ہوا ایسے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہا۔ حضرت عمر نے ایسے دیکھ کر کہا کہ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی نہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی ہے۔ آپ نے بلایا، انہوں نے نماز پڑھی، بلایا، آپ نے فرمایا سواری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو قوم کا امانت تھی، وہ تو بیت المال میں جمع کرا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا حمص سے یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا حضور پیدل پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے سواری کیوں استعمال نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، حکومتی حیثیت کا ترجمان بن کر نہیں آیا، میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں، اس لیے سواری بیت المال میں جمع کرا کے آیا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نے بیٹھے انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف کچھ شکایتیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شکایت تو یہ ہے کہ آپ صبح گھر سے دیر سے نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا۔ انہوں نے کہا حضرت سعید بن عامر الجمحی کو کہا کہ آپ اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہنا چاہتا ہوں، صبح دیر سے گھر سے اس لیے نکلتا ہوں کہ میری گھر والی بیمار ہے اور گھر کا سارا کام خود کرتا ہوں، میرے پاس کوئی سرکاری نوکر چاکر اور غلام نہیں ہے، اس لیے سارے کام نپٹا کر گھر سے نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے جسے میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، لیکن ایک دن میں اس کو دھوتا ہوں اور اس کو سوکھنے تک میں انتظار کرتا ہوں، جب وہ سوکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، لہذا اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آپ کی شکایت آئی۔ انہوں نے کہا جی مرگی کے دورے نہیں پڑتے، مقام تنعیم پر حضرت خبیب بن عدی کو جب لٹکا کر سزا دی گئی وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، جب وہ میں حالت کفر والا منظر، حالت جہالت والا منظر یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر یہ غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے مسکرانے لگے، حضرت عمر مسکرانے لگے اور جا کر کہا کہ جا کر امانت سنبھالیں۔ تو حضرت سعید بن عامر الجمحی نے کہا نہیں اب میں گورنر نہیں بنوں گا، اس لیے کہ قوم کی شکایت میرے خلاف آ چکی ہے، میں گورنر نہیں قبول کروں گا۔ تو حضرت عمر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اگر پسنے کے لیے اکیلا عمر ہی رہ گیا ہے جاؤ جا کر گورنری سنبھالو۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وصال کر گئے، آپ وصال کر گئے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کے ساتھ، مشیران کے ساتھ مسجد نبوی میں جمع تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے سب سے کہا کہ چلو بھائی سب اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو، اب اللہ سے دعا کرو، کیا کرو تو کیا کرو، آپ کی تمنا کیا ہے؟
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے کہا، کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا مال دے میں تیری راہ میں خرچ کروں، کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی صحت اور عمر دے میں تیری راہ میں عبادت کروں، کسی نے کہا یا اللہ مجھے جناب اتنا طاقت اور قوت دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں، تو حضرت فاروق اعظم سے سارے کہنے لگے کہ آپ بھی تو کوئی دعا کریں، آپ کی دعا کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آرزو جناب عمر ہے، اور جناب عمر کی چاہت کیا ہے؟ حضرت جناب فاروق اعظم سے کہا کہ آپ بھی تو اپنی چاہت بیان کریں، آپ بھی تو کوئی دعا کریں، تو حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے۔ یہ ہے اسلام کے وہ زرعی باپ جن کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے، آج وہ سوچ ہی مار دی گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ، تیرے نظاروں میں فلمیں گھومتی ہیں، تیرے نظاروں میں ناچ اور گانا گھومتا ہے، تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تیرے بڑے کون تھے اور تیرے بڑوں نے کیا قربانیاں دی، تیرے بڑوں نے کیسے تجھ تک دین پہنچایا۔ آج تجھے اے سی والا کمرہ مل گیا ہے، آج تجھے سکون والی زندگی مل گئی ہے، تو رب کو بھی بلا بیٹھا، رسول کو بھی بلا بیٹھا، نماز سے کتراتا، فجر نہیں پڑھی تو زور گئی، زور پڑھی تو اثر گئی، اثر پڑھی تو مغرب گئی، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ اقبال کہتا ہے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا وقت تھا جب خالد بن ولید کے ہاتھوں میں 8 تلواریں ٹوٹ رہی تھی گوتھا کے مقام پر، اور آج وہ کیا وقت آ گیا کہ اس قوم جس قوم کے اندر اقبال کہتا ہے نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی، لیکن آج اس کے سربراہان نے اور اس قوم کے بڑوں نے ان کو بے ذوق کر کے رکھ دیا، ان کو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری منزل کیا ہے، جانا کدھر ہے۔ کمانے والا بھی پریشان، نقصان اٹھانے والا بھی پریشان، دکان پہ جانے والا بھی پریشان، فیکٹری میں جانے والا بھی پریشان، کارخانہ کھولنے والا بھی پریشان، گھر میں بیٹھا بھی پریشان، باہر جانے والا بھی پریشان۔ اتنی بے یقینی کی صورتحال کبھی پہلے تو نہ تھی، اب کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ اور میں خود سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے در سے منہ موڑا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کے دروازے کبھی اپنے نافرمانوں کے لیے نہیں آتے، اللہ کی رحمت اس وقت آتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے، یار صحابہ 313 ہو گٹلیاں چوس کر پوری دنیا کے اوپر فتح پا لے، آج ہم ایٹم بم رکھتے ہوئے بھی ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوں، آج ہم ساری طاقتیں رکھتے ہوئے بھی اور سارے خوراکی اور کھانا کھا کر بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں جی دین پر کون چل سکتا ہے، دین تو بڑی مشکل چیز ہے جی، دین پر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ تو جب صحابہ دین پر چل سکتے ہیں ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے ہمیں سب کو اپنا آپ بدلنا ہوگا، اور انشاءاللہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ ہم بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے انے واش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔